सो हम फिजिकली इब्लीस को हेट करते हैं। अगर हम किसी के अंदर बदरू आते हुए देख लें तो हम बड़ा यीशु के नाम से उसको भगाने की कोशिश करते हैं, बट वो और बहुत से वेज में हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ। और मैंने कहा आप एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कलाम कहता है जोर आवर बादशाही ले जाएगा, जोर आवर बादशाही लेके जाएगा। इब्लीस को पता है कि आपको नहीं पता है कि आप खुदा में कौन है। मैं रिपीट करूँ, इब्लीस को पता है कि आपको नहीं पता है कि आप खुदा में कौन है। लिख लीजिए, इब्लीस को पता है कि आपको पता नहीं कि आप खुदा में कौन है, इसीलिए he is playing with your life, he is using you, he is putting you in the hard work, he is giving you the thinking कि आप शायद कुछ करके you need to do something। आपकी बहुत सारी इनहेरिटेंस जो बिब्लिकल इनहेरिटेंस है, जो कलाम के मुताबिक है, वो रिलीज ही तब होगी जब आप अपनी पहचान में बढ़ेंगे कि आप खुदा में कौन हैं। जी मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, और आप में से जितने यहाँ पर आए हैं, मैं हमेशा हर बार ये बात सिखाती हूँ कि हमने नंबर ऑफ पीपल पे नहीं जाना। इफ़ यू आर हेयर तो आपने वर्ड को रिसीव करना है, एंड द मिस्ट्रीज आई एम गोइंग टू ओपन, वो मिस्ट्रीज आपको आपके लोकल चर्च में भी नहीं मिलेंगी। और उसका रीज़न क्या है कि एनिमी ने खुदा के ट्रेजर को हाइड करके रखा हुआ है। और ब्रदर जो पॉल था हमारा, पौलुस रसूल कहता था कि जो खुदा ने जो अब्बद से मुकाशफे को हाइड करके रखा हुआ था वो उस पर रिवील होता है, और जब उस पर रिवील होता है तो वो क्या करता है, वो मुकाशफा वो हम पर रिवील करता है। आज बहुत सारे लोगों ने आना था, 3-4 लोगों ने नहीं आए और वो मुझे मैसेजेस करते और मुझे गुस्सा आता। पता है क्या रीज़न था ना आने का? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड क्रीम। कोई करीम अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई वेट कर रहा है 200 रुपये के पेट्रोल के बारे में कि 200 रुपये का पेट्रोल होगा तो डैडी बाइक पे छोड़ देंगे या फलाना बाइक पे छोड़ देगा। एंड डोंट यू थिंक कि इतनी स्केर्सिटी, इतनी पॉवर्टी, लाइक आई हेट इट। लाइक मुझे इस तरह की पॉवर्टी देख के मुझे इतना ही गुस्सा आता है जितना मैं किसी एक इंसान को एन गुनाह में देखूंगी। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम मसीहों का प्रॉब्लम यह है कि अगर हम किसी को गुनाह करते हुए, अगर हम किसी को अडल्ट्री करते हुए देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे। अगर हम किसी को गाली देते हुए देखेंगे तो हम हाइपर होंगे। अगर हम किसी को चोरी करते हुए देखेंगे तो हम हाइपर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को गरीब देख रहे हैं तो हम हाइपर नहीं हो रहे, क्योंकि हम वो समझते हैं कि ये इसका कसूर नहीं है और ये हालात का कसूर है, ये इकोनॉमी का कसूर है, ये गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि पूरा मुल्क क्राइसिस में है। एज अ मिनॉरिटी हम क्राइसिस में हैं और हमें क्राइसिस में रहना इट्स प्रिटी नॉर्मल। इट्स नॉट प्रिटी नॉर्मल। और रीज़न क्या है? बिकॉज हमारे लोगों के पास एक तो नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात ये कि जिनके पास नॉलेज है, जहाँ पे बैठे हैं, जो ऑलरेडी मेरे लिसनर्स हैं और जो यूट्यूब पे मुझे सुनेंगे, अगर आप मुझे सुनते हैं एंड स्टिल यू आर सफरिंग, आप फाइनेंशियली स्टक हैं, आप इकोनॉमिकली स्टक हैं, आपके पास लाइफस्टाइल नहीं है, तो दिस इज द रीज़न कि आपको ये मैसेज गौर से सुनना चाहिए। या तो आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, या तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आप दूसरी या तीसरी तरह की ज़मीन है जो मरकज़ की इंजील में मेंशन की जाती है, यानी कि वो ज़मीन जो ऑफेंस में चली जाती है कलाम सुनते ही, या फिर वो ज़मीन जो और तरह के ख्यालात में इतनी मुलविस हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं है कि इब्लीस आता है और उससे कलाम चुरा के ले जाता है। अब आप भी वो शख्स हो सकते हैं जो आज का sermon सुनने के बाद बहुत प्रेस करें, बहुत हालेलुया कहें, बहुत आमीन्स कहें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? द नेक्स्ट वीक आई मीट यू एंड आई सी यू विद द सेम प्रॉब्लम्स। And what's the reason behind that? Because you're just receiving the word for some time. आप कुछ देर के लिए वर्ड को रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद वो वर्ड इब्लीस आके आपके अंदर से चुरा के ले गया है। आप में से कितनों ने अंजील में से एक वर्स पढ़ी है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने अपने सहीफों पे नहीं पढ़ा या अपने ओल्ड कवेनेंट में नहीं पढ़ा कि उसने तुम्हें स्मॉल गॉड्स कहा है, उसने तुम्हें गॉड्स कहा है? क्या आपने कभी वो वर्स पढ़ी है कि यीशु के पास एक शख्स आता है और वो फकी फरीसी आते हैं और वो यीशु मसीह को कहते हैं, वो बुरा भला कहते हैं, और वो यीशु मसीह को कहते हैं कि यीशु मसीह को पहले वो गुड कहते हैं, और यीशु मसीह कहता है तुम मुझे गुड क्यों कहते हो? क्योंकि यीशु मसीह गुड नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि वो गुड नहीं, वो गॉड था। यीशु मसीह क्या है? गुड नहीं, गॉड है। अब सुनिएगा, आपको मेरी बात का मतलब समझ आएगा। अब जब वो उसको गुड कहते हैं तो वो कहता है कि तुम मुझे गुड क्यों कहते हो?
गुड तो सिर्फ एक ही है, वो कौन है? गॉड। अगर तुम मुझे गुड कहते हो तो फिर ये भी मानो कि मैं क्या हूँ? गॉड। उन्होंने कहा, फिर वो एकदम से उसके अगेंस्ट होते हैं। वो कहता है तुम मुझे क्यों क्या कहते हैं सता रहे हो, या मुझे क्यों ब्लास्फेमी करना चाहते हो? वो कहते हैं हम तुझे इसलिए नुकसान देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि तू गुड है। वो कहता है मेरे बड़े कामों के सबब से जो मैंने किए उनसे ही मेरा यकीन करो। उन्होंने बोला हम तेरा यकीन करते हैं, तेरे बड़े कामों का यकीन करते हैं कि तू वो बाप की वसीला से करता है, खुदा की वसीला से करता है, बट हम तुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि तू अपने आप को गॉड कहता है। और अगर तू अपने आप को गॉड कह रहा है तो हम इस रीजन की वजह से तुझे हेट कर रहे हैं, क्योंकि तू ब्लास्फेमी कर रहा है। वहां पर यीशु मसीह एक टर्म यूज करते हैं कि तुम्हारे ज़बूर में लिखा हुआ है कि तुम खुदा हो। अब आपको पता है इंग्लिश बाइबल आप खोलेंगे तो इंग्लिश बाइबल में जो ट्रांसलेशन, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, बिकॉज मैंने कहा ये सीजन है 2026, आपकी जिंदगी में आखिरी साल होना चाहिए मेरे अजीज बहन भाइयों, जहां पर आप गुर्बत से गुजर रहे हैं। वी नीड टू हेट पॉवर्टी, हमें गुर्बत से नफरत करनी है। इफ वी आर नॉट, अगर हम उसको सेटल करें तो इसका मतलब है कि हम इब्लीस के साथ सेटल करें, क्योंकि गुर्बत एक लानत थी। गुर्बत क्या है? लानत है। शायद मेरा मैसेज सुन के लोग ऑफेंड में आ जाए, ऑफेंस ले ले, ऑफेंड हो जाए, लेकिन उनको होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो गरीब इसलिए नहीं है बिकॉज उनके पेरेंट्स गरीब थे, या वो व्हाटएवर द रीजन। आपको पता है, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी, उसके बाद क्या होता है इंग्लिश बाइबल में। अगर आप देखें तो जो स्मॉल जी लिखा हुआ है किंग जेम्स वर्जन में, क्लोजेस्ट वर्जन जो ग्रीक से ट्रांसलेट होकर आ रहा है, उसमें जो स्मॉल जी है, अगर आप ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ें जो ग्रीक में लिखा गया उसमें स्मॉल जी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम वो बाइबल लिखी गई है उस टाइम लोअर केस और अपर केस लेटर्स नहीं थे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये तो मॉडर्न है कि लोअर केस लेटर्स आ गए, अपर केस लेटर्स आ गए, और तब ये स्मॉल जी ऐड किया गया। और ये, मैं ये नहीं कह रही कि बाइबल में मिलावट है, लेकिन लिखने वाले ने लोअर केस जी डाल दिया है। बट अगर आप ओरिजिनल ग्रीक पढ़ें तो उसमें स्मॉल जी नहीं है। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने पढ़ा नहीं कि तुम खुदा हो? अब ये सुनते ही एक आम मसीह कहेगा हम कैसे खुदा हो सकते हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले गुनाह करके आऊं, मैं थोड़ी देर पहले किसी कमी में चल रहा था, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, वो चल, अगर मैं खुदा हूं तो मैं तो पावर के बगैर हूं। यस, एनिमी आपको यही साबित करना चाहता है कि तुम खुदा नहीं हो, पर मैं आपको स्क्रिप्चर से प्रूफ करूंगी कि आप कैसे खुदा हैं। क्या आपकी वर्शिप जायज है? नो, मैंने ये नहीं कहा, बट आप कैसे खुदा के साथ वन हैं और आप कैसे उसकी पावर में चल सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं लिख कर लाई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का लाइक तरीन बंदा, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। जिस भी प्रॉब्लम से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, आपको पता है ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया सॉल्व नहीं कर सकती है। आई कैन गिव यू द रेफरेंस। मैं आपको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आपको बिब्लिकल रेफरेंस पहुंचाऊंगी। और क्यों वो दुनिया नहीं कर सकती है? क्योंकि दुनिया वो प्रॉब्लम लेके नहीं आई है, वो प्रॉब्लम गुनाह लेकर आया। अगर आप पैदाइश उसका 3 बाब पढ़ें, जहां पर हवा वो फल खा लेती है, फल खाने के बाद वो आदम को खिलाती है, आदम को खिलाने के बाद खुदा कहता है आदम तू कहाँ है? वो कहता है कि मैं तुझसे डर गया था इसलिए मैं छुप गया। और उसके बाद क्या होता है कि खुदा उसको कहता है कि क्या तूने उस बाग का फल खा लिया? उसने बोला यस, जो तूने औरत मुझे दी मैंने उसने मुझे फल दिया, मैंने भी खा लिया। ओके, यहाँ पर चैप्टर क्लोज होता है। उसके बाद क्या होता है? खुदा कहता है क्योंकि तूने फल खाया, तूने अपनी अथॉरिटी खुद इब्लीस को दी। वहां पे ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने कहा इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हमें ज्वाइन करें ताकि आप फिजिकली हर रोज इस मैसेज को अपने साथ लेके जा सकें और आप रूहानी मसलों का रूहानी तौर पर हल निकाल सकें, बजाय कि अगर इफ यू आर थिंकिंग, लिसन, आप में से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो समझ रहे हैं कि हम 2 जॉब्स करेंगे तो वी कैन एरेडिकेट पॉवर्टी। आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं इफ वी विल डू समथिंग तो हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। नो, पॉवर्टी एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, सिकनेस एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, एंड यू आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड। आप मुशक्कत कर रहे हैं टू फिक्स द थिंग्स, और जो मुशक्कत कर रहे हैं
وہ ڈبل ٹربل میں ہیں. اور جو مشقت نہیں کر رہے وہ پیسو بلیورز ہیں. وہ کیا ہیں؟ پیسو بلیورز. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹائم پہ ورڈ کو سنتے ہیں, خوشی سے قبول کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی فکر اور چیزوں کا فریب کلام کو دبا دیتا ہے, اور وہ کیا رہ جاتے ہیں؟ بے پھل رہ جاتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں, پہلے میں یہ ورس پڑھا دوں. مرکز اس کا 4 باب. آپ کو پتا چلے گا کہ میں کوئی پیرافریز نہیں کری اسکرپچرز کو, بلکہ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں جو ورڈ آف گاڈ میں لکھا ہے. اگر ابھی ہمارے درمیان ڈیول آ کے کھڑا ہو جائے, آپ اس کو کہیں گے ہائی آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ, آپ کہیں گے؟ ابلیس آ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو کہ آپ اس ابلیس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر یسوع کھڑا ہو جائے تو ہم کہیں گے ہاں ہم دوستی کرنی ہے. سو ہم فزیکلی ابلیس کو ہیٹ کرتے ہیں. اگر ہم کسی کے اندر بدرو آتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم بڑا یسوع کے نام سے اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ وہ اور بہت سے ویز میں ہماری زندگی میں داخل ہوا ہے. اور میں نے کہا آپ اگریسو نہیں ہو رہے. آپ کو پتا ہے کلام کہتا ہے زور آور بادشاہی لے جائے گا, زور آور بادشاہی لے کے جائے گا. ابلیس کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ خدا میں کون ہیں. میں رپیٹ کروں گی, ابلیس کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ خدا میں کون ہیں. لکھ لیجیے, ابلیس کو پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ خدا میں کون ہیں. اسی لیے he is playing with your life, he is using you, he is putting you in the hard work, he is giving you the thinking کہ آپ شاید کچھ کر کے you need to do something. آپ کی بہت ساری انہیریٹنس جو ببلیکل انہیریٹنس ہے, جو کلام کے مطابق ہے, وہ ریلیز ہی تب ہوگی جب آپ اپنی پہچان میں بڑھیں گے کہ آپ خدا میں کون ہیں. تبھی میں نے کہا میں ریفرنس پڑھوں گی آپ کے ساتھ, اسمال جی والا, سارے ریفرنسز پڑھوں گی تاکہ آپ یہ بات جان سکیں کہ who you are in Christ, آپ کون ہیں خدا ان میں. اور دیکھیں مرکز میں کیا لکھا ہوا ہے, مرکز اس کا 4 باب. اچھا مجھے عادت پڑی ہوئی بولنے کی, جب آپ نکال لیں تو تھمز اپ کیجیے گا. اچھا دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, مرکز اس کے 4 باب میں, اور اس کی ہم پڑھیں گے 13 آیت سے, کیونکہ میں زوم پہ کلام دیتی ہوں تو میں زوم پہ کہتی ہوں کہ آپ تھمز اپ کر دیجیے تو لوگ کرتے ہیں. اچھا جی, پھر اس نے ان سے کہا کہ تم یہ تمثیل نہیں سمجھے, پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے. یعنی کہ ایک ایسی تمثیل ہے, اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے تو آپ کنگڈم کو نہیں سمجھیں گے. آپ میں سے کون ہے جو آزادی سے کھانا چاہتے ہیں, گھومنا چاہتے ہیں, لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, خدا کی بادشاہت میں لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں, اور اسی سال ملینئرز بننا چاہتے ہیں؟ کون ہے؟ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈبل ملینئر بننا چاہتی ہوں, اس لیے میں 2 ہاتھ اوپر کروں گی, بیکاز آئی ریئلی وانٹ, کیونکہ وی نیڈ منی فار دی کنگڈم. اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم لوگوں کو بادشاہت میں لے کے آئیں گے نا, بائی سالونگ دیئر پرابلمس. بائی وی نیڈ منی, اینڈ منی کا ٹاپک چرچ میں فلدی ٹاپک سمجھا جاتا ہے. جیسے ہی چرچ میں پیسے کی بات ہوئی وہ کہتے ہیں یہ پادری پیسوں کے پیچھے ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, بیکاز ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کے پاس شفا کے لیے جا سکتے ہیں, آپ خدا کے پاس اور کاموں کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ خدا کے پاس پیسے کے لیے نہیں جا سکتے. اب جب ہم خدا کے پاس پیسے کے لیے نہیں آ رہے تو آپ کو پتہ ہے ہم سارا دن کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پاس جا رہے ہیں پیسے کے لیے. اور کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. کلام میں ہمیں پروہیبٹڈ ہے دنیا کی مانند بننا. کلام میں وہ ہمیں پروہیبٹڈ ہے, وہ کہتا ہے جو دنیا سے دوستی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. اگر آپ دنیا سے دوستی کریں, if you think کہ world can fix your problems, you are totally wrong. آپ کو میری بات آج سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ پہلے بہت غلط خوراک کھا کر آئے ہوئے ہیں. اگر ایک بندے نے بہت جنک فوڈ کھایا ہو, اس کے سامنے ایک دم سے ہیلدی فوڈ رکھ دو, وہ کہے گا یہ کیا ٹیسٹ لیس سا فوڈ ہے, ایسا ہے. بٹ اس کو اس ہیلدی فوڈ کا بینیفٹ نہیں پتا. اس ہیلدی فوڈ کا کیا بینیفٹ ہے؟ وہ آپ کی گٹ سسٹم کو ہیلتھ دے گا, آپ کا امیون سسٹم بیلنس کرے گا, یور اسکن ول اسٹارٹ گلوئنگ اینڈ سو آن. اسی طرح میرے عزیزو, جب ہم غلط ڈاکٹرائن سن کر آئے میں, ہم غلط تھیولوجی سن کر آئے میں, ہم رانگ ٹیچنگس میں بیٹھ کر آئے میں, آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ اینی چرچ, بٹ اف اینی ون از ڈسٹربنگ دا بزنس آف گاڈ, میں ان کے اگینسٹ. کوئی بھی ہو سکتا ہے, دیٹ کین بی مائی فیملی. اگر کوئی بھی خدا کے بزنس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آئی ایم اگینسٹ دیٹ پرسن. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے
ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. اب اگر آپ اس ورڈز کی ڈیٹیلز پڑھیں تو وہ کہتا ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ جسٹ کانکرر, ہم نے خود کچھ کانکر نہیں کرنا, کسی نے ہماری بیٹل لڑ لی ہے, اب ہم وکٹوریس ہو گئے ہیں. فتح سے بڑھ کر غلبہ, مور دین کانکررز, ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ رکھتے ہیں. وی آر ناٹ جسٹ کانکررز, اس کا مطلب ہے بیٹل کسی اور نے لڑی, ہم اس وکٹری کو انجوائے کریں گے. If you are poor, I'm not against you. But if you want to remain poor, I'm against you. Because you want to promote enemies' work in your life. آپ ابلیس کے کام کو اپنی زندگی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. Stop being lazy. Stop being passive. Stop being wicked. آپ کو پتا ہے اگر آپ غربت میں رہنا پسند کریں اور آپ اس میسج کو ہیٹ کریں تو آپ ابلیس کے میسج کو لو کرتے ہیں, بیکاز وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا so that you may have life and have it more abundantly. So if you are rejecting, if you are refusing the abundant life, آپ کیا کر رہے ہیں؟ You are proving کہ جو enemy آپ کو bondage میں رکھنا چاہتا ہے آپ اس میں رہیں گے. کون bondage میں رہنا چاہتا ہے؟ اگر میں بھی آپ کو بولوں آپ کا ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کمرے میں بند رکھیں گے اور آپ کو ایک ٹائم کی روٹی دے دیں گے, آپ قبول کریں گے؟ No, you need freedom. enemy نے آپ کو باندھا ہوا ہے because he doesn't want you کہ آپ جان سکیں کہ آپ خدا میں کون ہے. اب listen, پھر وہ کہتا ہے اگر تو یہ تمثیل نہیں سمجھے تو تم باقی تمثیلیں کیسے سمجھو گے؟ جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہیں جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اسے اٹھا لے جاتا ہے. اب یہ فرسٹ طرح کے لوگ ہیں. یسوع مسیح اپنی تمثیل میں 4 طرح کی زمین کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جو 4 طرح کی زمین ہے, ہر چرچ میں 4 طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 طرح کے دل بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی پہلی طرح کے جن کو کلام سمجھ نہیں آیا, انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ملی, اوپر سے گزر گیا. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ شاید وہ غلط خوراک کھانے کے عادی ہیں اور وہ صحیح خوراک کو قبول نہیں کرنا چاہتے, بیکاز انہوں نے فکس کر لیا ان کا بڑا چرچ, ان کے بڑے پاسٹر, ان کے بڑے استاد از آلویز رائٹ. ایک وزڈم کی ہے, ایک شخص ہے اور وہ بہت خوبصورت وزڈم کی کہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک بات یاد رکھنا ہے, ایون ایکسپرٹس بھی آفن غلط ہو سکتے ہیں. ایکسپرٹس بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ غلط ہو سکتے ہیں. دنیا کے ایکسپرٹس اٹھا لیں, آپ ان سے پوچھیں گے کوئی پانی پہ چل سکتا ہے, وہ کیا کہیں گے؟ نہیں. بٹ آپ یسوع ایکسپرٹ سے پوچھیں گے پانی پہ چل سکتے ہیں, وہ کہے گا میں بھی چلوں گا اور تمہیں بھی چلاؤں گا. سو ایک ریلم ہے جس میں ہم نے لیو کرنا ہے جو کہ اسپرچل ریلم ہے, اور ہم کس میں لیو کر رہے ہیں؟ نیچرل ریلم میں. اف یو آر ٹرائنگ ٹو لیو ان دی نیچرل ریلم, آپ سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں اینڈ وی ہیو ٹو ریچ دا اسپرچل ریلم. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ایک عام انسان ہیں اور ہم نے اسپرچل ریلم کو ریچ کرنا ہے, بٹ یو آر رانگ. آپ نیچرل انسان نہیں ہے بلکہ آپ اسپرٹ ہیں. رومنس میں لکھا ہوا ہے, رومنز 8 میں لکھا ہوا ہے, کہتا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو. میں رومنز 8:9 پہ ہوں. کہتا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطیہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں 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 میں گناہ گار ہوں, میں مسیح کا نہیں ہوں, میں مسیح جیسا نہیں ہوں, یا میں مسیح مجھ میں نہیں رہتا, آپ بتاؤں کیا کریں؟ آپ اپنے ایمان کو ڈینائی کریں اور آپ کرسچن بھی نہیں کہلائیں گے. پھر آپ نے ایسے فیک اور ہپوکریٹ کرسچنس کو دیکھا ہوگا. مجھے ہپوکریٹ کرسچن سے پرابلم ہے, آئی اسپیک اٹ بولڈلی, کیونکہ مجھے ان لوگوں سے پرابلم ہے جن کو نہ میسج کا سر پتہ ہے نہ پاؤں پتہ ہے, تو دے آر لیونگ دا لائف جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے استاد ہیں, بٹ ان کی 24 آورس کی لائف میں بتا سکتی ہوں کہ ہاؤ مچ دے آر اسٹرگلنگ, ہاؤ مچ دے آر ان پین, ہاؤ مچ دے آر ڈپریسڈ. میں بچوں کو دیکھتی ہوں, ہمارے یوتھ کے بچوں میں صحت ہی نہیں چڑھتی ہے. آج کل کے یوتھ کے لڑکے دیکھیں کیا کمزور ہے. ریزن ڈپریشن, ریزن دے آر ٹرائنگ ہارڈ. اگر آپ کی صحت نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسمارٹ, بٹ اف یو آر ویک, اٹس دا ریزن آپ اس لیے ویک ہے بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو فکس یور پرابلمس. ڈو یو نو واٹ از چرچ؟ چرچ از گاڈز گورنمنٹ. چرچ کیا ہے؟ خدا کی گورنمنٹ ہے, اور دنیا میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جو چرچ سالو نہیں کر سکتا ہے. میں ریپیٹ کروں گی, دنیا میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جو چرچ سالو نہیں کر سکتا. بٹ چرچ, ہم چرچ کے پاس کب جاتے ہیں؟
جب ہم نے جنازہ پڑھانا ہوتا ہے. ہم چرچ کے پاس کب جاتے ہیں؟ بچے کی کرسٹننگ کروانی ہے. چرچ کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب کوئی بڑی وکٹری دنیا سے حاصل کر لی تو پاس صاحب کو کال کر دیا، آ جائیں شکر گزاری کے لیے. کیا آپ سب کے گھروں میں یہ نارمل نہیں ہے؟ کیا چرچ صرف اتنا ہی رول ادا نہیں کر رہا آپ کی زندگی میں؟ کیا چرچ کو آپ نے صرف اس لیے تو نہیں رکھا ہوا صرف منتھلی چندہ دینے کے بعد آپ نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی؟ واٹ ایلس؟ چرچ آپ کے باقی زندگی کے معاملات میں کتنا انٹرفیئر کر رہا ہے؟ اگر آج آپ نے مکان خریدنا، آپ کدھر جائیں گے؟ ورلڈ کے پاس rather than چرچ کے پاس، بیکاز یو نو چرچ کا یہ بزنس نہیں ہے. اگر آج آپ کو ہیلڈ ہونا ہے، فرسٹ آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بیکاز یو نو چرچ کا یہ بزنس نہیں ہے. آپ کو ٹائم نے باؤنڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ ٹائم آپ کو کہہ رہا ہے. ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر، آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ 6 مہینے تک ہڈی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، جھوٹ مت بولیے گا، کریں گے، کیونکہ آپ ڈاکٹر کی بات کو آنر کرتے ہیں. اب ڈاکٹر نے آپ کو ٹائم میں باؤنڈ کر دیا، لیکن ہمارے جیسس نے اسی وقت کبڑی عورت کو بھی سیدھا کر دیا تھا وداؤٹ سرجری. اس شخص کو جو پول آف بیتھ ایسڈا پر بیٹھا ہے فار 38 ایئرس، میں نے کہا آپ نے کتنی بھی سفرنگ کری ہے، وٹ ایور از یور ایج، آئی ڈونٹ کیئر. مے بی آپ 30 کے ہیں، مے بی آپ 50 کے ہیں، مے بی آپ 70 کے ہیں. اف یو آر لسننگ ٹو می، وہ 38 برس سے وہ لنگڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ پول پر پہنچتا ہے اس سے پہلے کوئی اور پہنچ جاتا ہے، جب فرشتے آ کے اس پول کو ہلاتے ہیں. اینڈ واٹ ہیپنس نیکسٹ؟ یسوع کے پاس اس کو کہتا ہے تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی اور اتر جاتا ہے پول پر. اب یہ سارے میں بائبل کے ریفرنسز بول رہی ہوں. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص 38 ایئر سے بانڈیج میں ہے، بٹ جیسس آ کے اس کی بانڈیج کو ختم کر دیتے. کتنا ٹائم لگا؟ 38 برس کے لنگڑے کو چلانے میں کتنا ٹائم لگا؟ سیکنڈز. ایگزیکٹلی اسی طرح آپ کی پرابلمس سیکنڈز میں سالو ہو سکتی ہیں. آپ کی پرابلمس کب سالو ہو سکتی ہیں؟ سیکنڈز میں. پر آپ نے پڑھی کیا ہے؟ آپ نے ہیلنگ میریکلز پڑھے. آپ کہتے ہیں اچھا ہم یہ بلیو رکھتے ہیں کہ یسوع شافی ہے، بٹ آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے. کیا آپ یہ بلیو کرتے ہیں یسوع بادشاہ ہے؟ تو بادشاہ کے پاس دولت کی کمی ہے، پر آپ تو غریب ہیں. آپ تو میٹنگ سپانسر نہیں کر سکتے. اب کچھ لوگ کہیں گے میں ان کو غریب کہہ رہی ہوں، میں نے ان کی گاڑی نہیں دیکھی، ان کا گھر نہیں دیکھا. ان کا گاڑی ہوگی، ان کا گھر ہوگا، بٹ وہ آپ کا گاڑی اور گھر کنگڈم کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اس سے آپ غریب ہی ہیں. ڈو یو ہیو ایکسٹرا؟ کیا آپ کے پاس ایکسٹرا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کسی منسٹری کو دے دیں فار کنگڈم ورک؟ ڈو یو ہیو ہومس؟ کیا آپ منسٹری کو کسی کو دے دیں، اوکے پریچ دا کنگڈم؟ ڈو یو ہیو منی؟ نو. اگر نہیں ہے نا، یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی کے پاس نہیں، اگر نہیں ہے تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کس پر؟ فزیکل محنت پہ؟ نو، کنگڈم میں، خدا کی بادشاہت میں. میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آتا ہے، بھول گیا، آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے سو پہلی طرح کی زمین کیا ہے؟ جن کو کلام سمجھ نہیں آیا، سر سے پاؤں تک کلام سمجھ نہیں آیا. اوکے میڈم نے ہماری ڈاکٹرائن کو چھیڑ دیا، اس لیے اب ہم اس چرچ میں دوبارہ نہیں آئیں گے. اٹس اوکے آپ نہ آئیں، بٹ دیر آر پیپل جو خدا کے کلام سے چیزوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں. پتہ ہے لوگ چرچ آنا اتنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ اینڈ دے فائنڈ نو ایکسائٹمنٹ. اور اس کا ریزن کیا؟ ان کو پتہ ہے دے آر سٹنگ اور انہوں نے ایک سرمن سننا ہے اور وہ چلے جانے. بیکاز لائفس آر ناٹ چینجنگ. ریزن کیا ہے؟ زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی. اگر میں بھی یہاں پہ کہتی کہ آئی ہیو اے پروگرام، میرے ساتھ ایک امریکن آ رہا ہے، کم ٹو می، اور اس پروگرام کے بعد آپ 3 دن اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو 1 لاکھ آئے گا، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے سارے دوستوں کو اٹھا لاتے، سارے رشتے دار آ جاتے جو جانتے ہیں امریکن کو، جن کو انگلش نہیں بھی سمجھ آ رہی، وہ کہتے ہیں ساتھ ٹرانسلیٹر کھڑا ہے، اٹس اوکے فائن، وی ول کم، وی ول لرن سم تھنگ. ریزن ایکسائٹمنٹ. ایکسائٹمنٹ کیا ہے؟ کہ ہمیں یہاں سے کچھ ملے گا. جب ہمیں کچھ، اور ہمیں چرچ سے کچھ مل رہا ہے، نو، بٹ آپ کو پتا ہے یہ لاسٹ ٹائم ہے، یہ اینڈ ڈیز چل رہے ہیں. فرسٹ یسوع مسیح کو کون سا ایڈم کہا گیا بتائیں؟ لاسٹ ایڈم ہے قسم کا. سیکنڈ مینس لاسٹ ایڈم.
آخری آدم کیوں بلایا گیا اس کو؟ کیونکہ اس آخری آدم نے آ کے اب دوبارہ کنگڈم کو ری انٹروڈیوس کروانا تھا، تبھی وہ کیا تھا؟ آخری آدم۔ پہلے آدم نے کنگڈم کی ساری چیزوں کو خراب کیا، دوسرا آدم کس لیے آ رہا ہے؟ تاکہ کنگڈم کی چیزوں کو فکس کر سکے۔ سو یہاں جو بیٹھے ہیں وہ پہلی طرح کی زمین نہیں ہے، لیکن دوسری اور تیسری طرح کی زمین ہو سکتے ہیں۔ سنیے گا میرے ساتھ، کہتا ہے اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اور میرے پاس ایسے بہت لوگ ہیں جو مجھے سننے کے بعد خوشی سے میسج کو قبول کر لیتے ہیں، بٹ مجھے یہ لوگ نہیں پسند، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ بیکاز دے آر ناٹ بیئرنگ فروٹ۔ ایون یسوع نے کہا تھا جو ڈالی پھل نہیں لائے گی اس کو کیا کریں گے؟ کاٹ ڈالیں گے۔ یو آر یوز لیس آکوپائنگ دا اسپیس۔ آپ کیا ہیں؟ یوز لیس۔ یوز لیس کیوں؟ اب میں آپ کو کہتی ہوں یو آر گاڈز اینڈ ناؤ یو آر یوز لیس، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیکاز آپ جب تک آپ نیچرل میں چلیں گے، جب تک آپ سینسز میں چلیں گے، جب تک آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اس کو مور ریئل سمجھیں گے، آپ یوز لیس ہیں فار دا کنگڈم آف گاڈ۔ ایک ٹائم تھا جب آپ نئے نئے کرسچن بنے اینڈ یو اسٹارٹیڈ ود یور سینسز، آپ نے سینس نالج کے ساتھ، بلیف کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ اسٹارٹ کیا، بٹ اب وہ وقت نہیں رہا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بچے کو دودھ کی غذا دی جاتی ہے، لیکن اگر بڑے بچے کو دودھ کی غذا دی جائے تو کیا وہ گرو کر پائے گا؟ اگر یہ چھوٹی بچی ہمارے درمیان بیٹھی ہے، اگر ہم اس کو صرف ملک دیتے رہیں، یہ 5 ایئرس کی آلموسٹ، تو کیا یہ گرو کر پائے گی؟ نو۔ اب اس کی نیوٹرینٹس، اس کی باڈی کی نرشمنٹ دودھ سے پوری نہیں ہوگی، شی نیڈس سالڈ فوڈ۔ تبھی پال کہتا ہے وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، پر تمہیں پھر سے وہ حاجت پڑ گئی ہے کہ تمہیں دودھ پلایا جائے، کیونکہ تم گوشت کی غذا کو انٹیک اس کو لے نہیں سکتے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ بیکاز آپ پیسو ہیں اپنے بلیف سسٹم میں، آپ پیسو ہیں اپنے نالج میں، آپ ورڈ کو ڈسکور نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کا کلام آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے آپ جان نہیں رہے ہیں۔ خدا نے کیسے جیسس کو بھیجا، کیوں؟ لاسٹ ایڈم صرف سن کو ختم کرنے نہیں آیا تھا۔ اگر سن کا پرابلم اتنا بڑا تھا تو یسوع نے اپنے آپ کو اتنی پین اور پرابلم اور مصیبت سے گزارا تاکہ سن کا ایشو ڈیلٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو فرسٹ ایڈم کو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ دوبارہ پورا کیا جا سکے۔ آپ کو پتا ہے فرسٹ ایڈم کو کیا برکت دی گئی تھی؟ فرسٹ ایڈم کو کیا بولا گیا تھا؟ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، ریپلینش the earth, subdue it, increase۔ سو ہم ان بلٹ ہیں کہ ہم مسلسل کیا ہوں گے؟ انکریز ہوں گے۔ پر اگر آپ انکریز نہیں ہو رہے تو اٹ مینس آپ ڈیکریز ہو رہے ہیں، یہاں آپ سٹک ہیں۔ اب آپ سٹک رہنا چاہتے ہیں، ڈیکریز رہنا چاہتے ہیں، یا کیا رہنا چاہتے ہیں؟ دیٹس یور چوائس۔ آپ کو کوئی پریچ نہیں کرے گا، بیکاز پیپل آر افریڈ۔ آپ کو پتا ہے یہ میسج اگر کوئی سن بھی لینا تو وہ ڈرتے ہیں اس میسج کو قبول کرنے اور سر عام بولنے سے، بیکاز بہت سارے پریچرز اس خوف میں ہیں کہ واٹ اف ہمارے پاس میریکلس نہیں ہوں گے، ہم فیل ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کو کیسے پروف کریں گے۔